السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خوش اور خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں 11 رمضان المبارک کے حوالے سے ایک نہایت زبردست وظیفہ بتانے والا ہوں، جس کو کر کے آپ اپنی زندگی اور اپنی نسلوں کے بد نصیبوں کو جگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں اپنی ہر جائز دعا 100% قبول کروا سکتے ہیں۔ کسی کی شادی کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، قرض کا حاجت، غرض کوئی بھی حاجت جو جائز ہو، اپنا گھر خریدنا ہو، اللہ سے منوا سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ کا اللہ کی ذات پر یقین ہو کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ 11ویں روزے والے دن، یعنی کہ جس دن 11واں روزہ ہوگا، افطاری سے قبل آپ نے 11 روپے یا 111 روپے کی کوئی بھی میٹھی چیز، مثلا جلیبی یا ٹافی، بچوں میں تقسیم کرنی ہے۔ اور جب افطار کرنے میں 10 سے 20 منٹ باقی ہوں تو آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے اس کی فضیلت جان لیں اور ویڈیو کو ضرور دیکھیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ آتے ہیں دعا کی فضیلت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مدینہ منورہ کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام خوش ہوتے ہوئے آئے اور کہا، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالیٰ نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے اور آپ کی امت کو یہ تحفہ بھیجا ہے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں بھیجا، اور اے محبوب، جو کوئی اس دعا کو پڑھے یا اپنے پاس رکھے، اس کے گناہ اگر اوقاف یا دریا کے پانی کے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور موت کے وقت اس کی جان اپنی قدرت کے ہاتھ سے قبض کرے، یعنی کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اپنے ہاتھ سے قبض کریں گے اور اس کی قبر میں 4 حوریں بھیجیں جو اس کے دائیں بائیں قیامت کی منص رہیں اور اس کی طرف دیکھتے ہی دیکھتے قیامت ہو جائے گی۔ اگر رمضان المبارک کی 11ویں تاریخ کو روزہ افطار کرنے کے وقت پڑھے، اگر پڑھ نہ سکتا ہو تو کسی دوسرے سے پڑھاوے اور آپ سنیں، اگر پڑھنے والا بھی نہ ملے تو اس دعا کو کسی کے ہاتھ میں دے اور 15 مرتبہ درود پڑھے اور کہے کہ الہی میری حاجت رواں کر۔ اگر 100 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ خدا تعالیٰ بھر لائے گا۔ نیز اس دعا کو پڑھنے والا قیامت کے روز کھلے صراط سے آسانی سے گزرے گا اور اللہ تعالیٰ بے شک کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ اس دعا کو لکھ کر حاملہ عورت کے ساتھ باندھے تو انشاءاللہ 1000 دشمن پر فتح پائے گا۔ اگر کوئی نماز پڑھے تو نماز کی کائلی نہ کرے گا اور نماز کا شوقین ہوگا۔ اگر سفر میں ہوگا تو سلامتی سے آئے گا۔ جو کوئی بھی اس دعا کو پڑھے تو قیامت کے روز لوگ کہیں گے، اے پروردگار، یہ کوئی پیغمبر ہے؟ تب غیب سے آواز ہوگی، پیغمبر نہیں ہے اور ولی بھی نہیں ہے، مگر اس دعا کو پڑھنے والا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں نہیں جلائے گا، سبحان اللہ، اور نہ پانی میں غرق کرے گا۔ تلوار کوئی گزن نہ پہنچا دے گی، یعنی کہ تلوار کا کوئی زخم بھی تلوار اثر نہیں کرے گی، زخم نہیں ہوگا۔ سانپ، بچھو، ناگ اور کتا نہ کاٹے۔ جادو کرنے والی زبان بند ہو جاوے اور جادو اثر نہ کرے، ماشاءاللہ، یعنی کہ جو شخص جادو کرنے والا ہوگا، جو جادو کرے گا پڑھ کر، اس کی زبان جادو کرنے کے لیے نہیں چلے گی، اس کی زبان بند ہو جائے گی اور کسی کا جادو اثر نہیں کرے گا، کسی کا ظلم اور دشمنی نہ چلے۔ اس کے اسناد بہت ہیں مگر مختصر کر کے لکھا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ دعا بزرگوار یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جلیل یا اللہ، یا قریب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ، یا عطوف یا اللہ، یا حبیب یا اللہ، یا رؤوف یا اللہ، یا معروف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا دیان یا اللہ، یا امان یا اللہ، یا برہان یا اللہ، یا سلطان یا اللہ، یا مستعان یا اللہ، یا محسن یا اللہ، یا متعالی یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا جلیل یا خلیل یا اللہ، یا مجید یا اللہ، یا حلیم یا اللہ، یا عظیم یا اللہ، یا مقتدر یا اللہ، یا غفور یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا رفیع یا اللہ، یا شکور یا اللہ، یا سمیع یا اللہ، یا اول یا اللہ، یا آخر یا اللہ، یا ظاہر یا اللہ، یا باطن یا اللہ، یا مالک یا اللہ، یا قدوس یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا مؤمن یا اللہ، یا مہیمین یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا متکبر یا اللہ، یا خالق یا اللہ، یا باری یا اللہ، یا مستغفر یا اللہ،
یا رزاق یا اللہ، یا حی یا اللہ، یا قیوم یا اللہ، یا قابض یا اللہ، یا باسط یا اللہ، یا مذل یا اللہ، یا قوی یا اللہ، یا شہید یا اللہ، یا معطی یا اللہ، یا نافع یا اللہ، یا رافع یا اللہ، یا وکیل یا اللہ، یا کفیل یا اللہ، یا جمیع یا اللہ، یا ذلال والاکرام، یا ذلال والاکرام یا اللہ، یا ذوالکمال یا اللہ، یا سید یا اللہ، یا سادات یا اللہ، یا باعث یا اللہ، یا مجیب الدعوات یا اللہ، یا منزل البرکات یا اللہ، یا کافی الحسنات یا اللہ، یا محو السیئات یا اللہ، یا رافع الدرجات یا اللہ، یا مفتی الابواب یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، یا فرد یا اللہ، یا وتر یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا صمد یا اللہ، یا واحد یا اللہ، یا احمد یا اللہ، یا محمود یا اللہ، یا صادق یا اللہ، یا عطی یا اللہ، یا غنی یا اللہ، یا شافی یا اللہ، یا کافی یا اللہ، یا معافی یا اللہ، یا باقی یا اللہ، یا ہادی یا اللہ، یا نادی یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا فتح یا اللہ، یا رب السماوات والجلال والإکرام، وأنا أسألك أن تصلي على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دوستو، آپ نے وظیفہ آپ نے سن لیا اور اس کی فضیلت بھی جان لی۔ اب دعا کی طرف آتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کیسے مانگنی ہے۔ آپ نے یہ دعا پڑھنے کے بعد 1 بار یا 3 بار درود شریف کوئی بھی جو آپ کو یاد ہو پڑھ سکا، پھر 1 بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار 1 بار درود شریف، 1 بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کریں کہ یا اللہ، میں نے جتنا بھی کلام الہی پڑھا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو ذکر اذکار میں، یا اللہ تو اپنے خزانوں سے مجھے معاف فرما۔ یا اللہ، اس کلام پاک کا ثواب درجہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے سب کو اس کا ثواب عطا فرما، اور اس دنیا سے جتنے بھی افراد رخصت ہو گئے ہیں مسلمان ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جو مجھ سے گناہ جانے انجانے میں ہو گئے ہیں تو میری ان سے مغفرت فرما، مجھے ان سے وہ معاف فرما اور مجھے نیک اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس بزرگوار دعا کے صدقے اور وسیلے سے میری جو بھی ابھی آپ کی جائز حاجات ہو اس کا ذکر کریں، مثلا میری شادی کا نیک سوال اولاد عطا فرما، میرا بند نصیب کھول دے، میری نسلوں میں برکتیں عطا فرما، غربت ختم فرما۔ یا اللہ، جو بھی دعا آپ اللہ کی ذات سے مانگے گے انشاءاللہ اللہ کا مجھ سے ضرور قبول و منظور فرمائیں گے۔ اور آخر میں درود شریف 1 بار یا 3 بار پڑھ کر دعا کا اختتام کریں، اور اگر اس دوران اختتام کریں اذان کے وقت اذان سن کر افطار اور روزہ افطار کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنی چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس دعا کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دینے کا بہت شکریہ۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔